السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ناظرین کرام، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے شرک کے تعلق سے کئی ساری باتیں پیش کی گئی تھیں۔ جو گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے جسے امت میں لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے، وہ گناہ تھا شرک۔ اس کے اسباب، اس کے نقصانات، اس کی تباہ کاریاں، اس کی وعیدیں گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی جائیں گی وہ دوسرے گناہ کے بارے میں ہوں گی۔ دوسرا گناہ جسے امت میں بہت معمولی لوگوں نے سمجھ لیا ہے، ہر آئے دن ہر سوسائٹی میں، ہر گھر میں، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں گے، زیادہ تر لوگوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اس غلطی کے اندر ملوث ہیں۔ بہت سے نوجوان لڑکے، بہت سے نوجوان لڑکیاں اس برائی میں ملوث نظر آئیں گے۔ وہ برائی کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا ہے، لیکن جن کے ذریعے پیدا کیا ہے وہ ہمارے والدین ہیں، وہ ہمارے ماں اور ہمارے باپ ہیں۔ بندہ ان کے احسان کو بھلا دیتا ہے، ان کے احسان کو فراموش کر دیتا ہے، ان کی خدمت کو بھول جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے بارے میں بعض دفعہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے: آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ نہ آپ نے میرے لیے بنگلہ بنایا، نہ آپ نے میرے لیے گاڑی خریدی، نہ آپ نے میرے لیے بینک بیلنس کیا۔ اس طرح کی باتیں کر کے ایک بندہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ایسے ایسے جملے اپنے والدین کے لیے کہتا ہے جو شرعی اعتبار سے اس کے لیے آخرت میں ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور بعض حدیثوں میں تو یہاں تک وارد ہے کہ ایک بندہ اپنے والدین کی اگر نافرمانی کرے گا، اس کی سزا دنیا میں بھی اس کو مل کر رہے گی۔ آئے دن اخبارات میں، جرائد کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے ہمیں اس بات کی خبر ملتے رہتی ہے کہ فلاں جگہ پر کسی لڑکے نے اپنی والدہ کا قتل کر ڈالا، اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار کے اندر یہ بات شائع ہوئی تھی کہ ایک بچے نے اپنی ماں کا قتل صرف اس بات پر کر دیا کہ اس نے نشہ کرنے کے لیے اپنی والدہ سے چند روپے مانگے، اس کی والدہ نے نہیں دیا، اور اس نے اٹھا کر کے چاقو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بھونک کر کے اور ان کو مار دیا۔ اللہ اکبر! والدین کے ساتھ وہ غلط رویہ، وہ غلط سلوک جو آج ہماری امت کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ کئی سارے نوجوان لڑکے اپنے فیشن کے اندر اپنے ابا کو سمجھتے یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ امی کے تعلق سے بعض ہماری بہنوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ میری والدہ بہت کھڑوس ہے، جب بھی میں کوئی اچھا کام کرنے چلتی ہوں تو میری والدہ مجھے آ کر کے ٹوک دیتی۔ یعنی نوجوانوں کے ذہن کے اندر والدین کی جو عزت، والدین کی جو تکریم، والدین کا جو احترام ہونا چاہیے، وہ احترام آج ہماری امت کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ ایک بندہ احترام کرتا ہے جب اسے پیسے ملتے ہیں، جب اسے تھوڑی سی عزت مل جاتی ہے۔ احترام کس کا کرتا ہے؟ والدین کا نہیں۔ جنہوں نے پالا ہے ان کا احترام نہیں کرتا ہے۔ احترام کس کا کرتا ہے؟ اکثر نوجوان ہمارے کسی کمپنی میں جاب کرتے تو کمپنی کا جو باس ہوتا ہے، باس کتنی بھی باتیں سنا دے، کتنی بھی باتیں، ہر بات کے اندر باس کے کیا رہتا؟ یس سر، یس سر، اور کچھ حکم ہے؟ اپنے سر کو جھکا کر کے باس کی بات کو سننے کے لیے بے قرار رہتا ہے، لیکن وہی والدین تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں، اس سے فریاد کر رہے ہیں: بیٹا میری طبیعت خراب ہے، تھوڑا دھیان دے۔ والدین پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو کچھ خیال نہیں آتا ہے۔ باس کے غصہ ہونے پر اپنے کام کو اچھا بنا دیتا ہے،
لیکن والدین اگر ناراض ہوتے ہیں خود ناراض ہو جاتا ہے. والدین اگر کبھی بات چیت بند کر دیتے یہ اور زیادہ دن تک سلام کلام بند کر دیتا ہے. کہتا ہے خرچہ دیتا ہوں اوپر سے بات نہیں کریں گے. بہت زیادہ بدسلوکی آج ہمارے امت کے اندر پائی جا رہی ہے. اور یہ بدسلوکی کی حد ہو گئی, یہ بے غیرتی کی حد ہو گئی کہ آج امت کے اندر اولڈ ایج ہوم بنایا گیا ہے. اولڈ ایج ہوم کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں ڈال کے چلے آتے ہیں کہ جاؤ تم یہیں پڑے رہو, تم کو یہاں پر خرچہ ملے گا, یہاں پر کھانا ملے گا, میری زندگی کے اندر پرابلم پیدا نہ کرو. اس طرح کی چیزیں دیکھنے آتی. اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے اور ایسے کرنے والوں کا انجام بہت برا بتایا ہے. ناظرین اکرام, میں اس نشست میں انشاءاللہ یا اگلی نشستوں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ایک بندہ اپنے والدین کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرے گا, بہترین سلوک کرے گا, تو اس کے فوائد کیا ہیں, کیا بینیفٹ ہے اسے. اور ایک شخص اپنے والدین کو اگر رلائے گا, والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, والدین کے ساتھ غلط رویہ استعمال کرے گا, ان کی پٹائی کرے گا, ان کو گھر سے باہر نکالے گا, ان کو اپنے لیے وبال جان سمجھے گا کہ مر کیوں نہیں جاتے, نعوذ باللہ. بعض نوجوان اس طرح کے جملے بھی کہہ دیتے ہیں. کوئی والدین اپنے بیٹوں کے لیے برا نہیں چاہیں گے, میں سب لوگوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ اپنے بیٹوں کے ساتھ بری حرکتیں بھی کرتے ہیں. ایسے میں والدین کی رہنمائی بہت ضروری ہے, والدین کو سمجھداری اختیار کرنا بہت ضروری ہے. تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کیا فضیلت ہے اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت پر, والدین کی فرما برداری پر اللہ رب العزت نے کیا کیا فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں, وہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. سب سے پہلی بات, قرآن کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ اکبر. سورۃ الاسراء کی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العزت نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ, تیرا رب اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے. گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے شرک کے بارے میں باتیں بیان کی گئی تھی کہ ایک بندہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے, کیونکہ حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کام اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا ہے. اس کے بعد حرام کاموں میں سب سے گھٹیا کام اگر کوئی ہو سکتا ہے والدین کی نافرمانی کرنا ہے, جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اللہ نے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہیے اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تم پر کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں. اللہ تشرکوا بہ شیئا, کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے, اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بناؤ گے, اللہ کے ساتھ کسی غیر کی عبادت نہیں کرو گے, اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر تم نہیں جاؤ گے, صرف اللہ کے در پر آ کر کے تم اپنی فریاد کو پیش کرو گے. یہ پہلا گناہ ہے جسے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے, جسے اکبر الکبائر کہا ہے, جس کے بارے میں اللہ نے کہا ایک بندہ اگر اس غلطی کو لے کر کے آئے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا. یہ تو میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ نشست میں. لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اے لوگو والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنا, کیونکہ اللہ اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, اسی کی ہی عبادت کی جائے گی. میں نے عبادت کی قسمیں بھی بتایا تھا, جتنی بھی قسم کی عبادتیں سب عبادتیں صرف اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت کی جائے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ اکبر. بات اصل یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرے. اللہ کے بعد جن کا مقام بتایا گیا ہے, جس کے ذریعے سے اس دنیا میں اس کا سب سے بڑے محسن اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو اس کے والدین ہیں. جو بندہ اللہ کے احسان کو نہ مانے, جو بندہ پروردگار کے احسان کو نہ مانے, وہ اپنے والدین کے احسان کو کیسے مانے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پر یہ کہا کہ بندے سب سے پہلے شکر گزاری اگر کرنا ہے میری شکر گزاری کر. ایک بندہ اگر اللہ کا شاکر بندہ بن رہا ہے اس کے بعد
سب سے بڑی ذمہ داری اس کائنات میں ایک انسان پر جو عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ کتنے سارے لوگ دنیا میں ہیں جن کے والدین ہی نہیں ہیں، جن کے ابا اور امی نہیں ہیں، جو ابا کہنے کے لیے ترس جاتے ہیں، جو امی کہنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، ابا کا انتقال ہو چکا تھا، سمجھدار ہوئے، ابا اور امی کہنے کے لیے ترس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر کے پاس جا کر کے رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی دیکھا دیکھی رونا شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی والدہ کے مغفرت کی دعا کی، اللہ رب العزت نے منع کر دیا، صرف اتنی اجازت دی کہ آپ اپنے والدہ کے قبر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، یتیم پیدا ہوتے ہیں، ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کے دکھ اور تکلیف کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ والدین، اللہ اکبر، کسی شاعر نے کہا ہے کسی کے ماں سے اس کے حسن کی توہین مت کرنا، وہ اس کے نزدیک جگر کا ٹکڑا ہے، گرچہ کالا کیوں نہ ہو۔ جن کی زندگی کے اندر والدین نہ ملے ہوں، آپ غور کریں ناظرین اکرام، کتنی مشکلات، کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں ایسے لوگوں کو اٹھانی پڑتی، در در کی ٹھوکریں ہمارے وہ بھائی کھاتے ہیں۔ کتنی ساری ایسی بہنیں ہوتی ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے ہیں، ان کی پرورش اچھی نہیں ہو پاتی ہے۔ کتنے سارے ایسے بچے ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں والدین نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں والدین دیے ہیں، اتنی بڑی نعمت کو گنوا دینا، ان کی زندگی کو پا کر کے اور ان کی زندگی کو یوں ہی گنوا دینا، اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنے سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں آج جن کے پاس نہیں ہے، اور زیادہ تر لوگوں کے پاس والدین ہیں مگر ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، ان کو بس ایک ہلکا سا دھیان دے دیا جاتا ہے۔ بیوی کے پاس 50 بار فون کر کے معلوم کرے کیسی تیری طبیعت، ابا کے پاس ایک بار بھی فون کر کے معلوم نہیں کیا جاتا ہے، ابا آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ والدہ کے پاس ایک بار بھی فون کر کے نہیں پتا کیا جاتا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ لیکن بیوی ہلکا سا اس کا سر درد دے، آنکھوں میں تھوڑی سی پھڑک آ جائے، ہلکا سا جسم میں درد ہو جائے، باقاعدہ جاب چھوڑ دیتا ہے۔ والدین کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، والدین کا مقام لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ کیوں؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ محبت بیوی کے پاس۔ ناظرین کرام، والدین جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمیں محبت کرتے ہیں، گرچہ ہم لولے ہوں، گرچہ ہم لنگڑے ہوں، گرچہ ہم اندھے ہوں، وہ ہمیں پرورش کریں گے۔ کوئی والدین اپنے اندھے بیٹے کو، اپنی اندھی بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد پھینک کر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اس ماں کے دل سے پوچھیں کہ جو ماں اتنے اچھے سے پرورش کرتی ہے، اتنے اچھے سے پالتی ہے، چھوٹی سے لے کر کے بڑا کر دیتی ہے، یہ حضرت اپنے بازوؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں ابا سے بھی کہتے ہیں، امی سے بھی کہتے ہیں آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ ارے انہوں نے تو وہ کر دیا ہے کہ پوری زندگی اگر بندہ ان کے ساتھ احسان کرتا تو بھی ان کے احسان کا بدلہ بہت مشکل ہے کہ ادا کر لے جائے۔ اتنے احسانات بندہ فراموش کر دیتا ہے۔ فراموش کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ بندہ اللہ کا ناشکرا بندہ ہوتا ہے۔ جو رب کی ناشکری کرے گا وہ والدین کی شکر گزاری کہاں سے کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا بندے اللہ تعبدوا الا ایاہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان سلوک کر، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، بہترین طریقے سے ان کے ساتھ اچھے کلام، اچھے انداز ان کے ساتھ پیش کر۔ تجھے چند ٹکوں کی بنا پر لوگوں کی عزت کرنا آ جاتی ہے، چند پیسے تیرے جیب میں آتے ہیں تو سب کی عزت کرتا ہے، لیکن جن کے ذریعے تو کائنات میں آیا ہے، جن کے ذریعے سے تجھے زندگی ملی ہے، جن کے ذریعے سے تو اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے، وہ کون ہے؟ تیرے والدین ہیں۔ ان کے احسان کو فراموش نہ کر۔
کئی سارے لوگ اس میں بہت زیادہ غلو کر لیتے ہیں. کیا غلو کر لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ڈائریکٹ ماں کو ہی سب کچھ مان لیتے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو مانا ہی نہیں، سب کچھ ماں کو ہی مان لیا. کئی سارے اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں بھائی صرف میری ماں اور کوئی بھی نہیں ہے، میں فلاں فلاں کو نہیں مانتا، صرف ماں کو. یہ طریقہ بھی نہیں. سب سے پہلا درجہ اللہ رب العزت کا ہے، اس کے بعد کا درجہ ہمارے والدین کا ہے، ہماری ماں اور ہمارے باپ کا ہے. اسی لیے ناظرین کرام، میں آپ کو سب سے پہلی فضیلت والدین کے تعلق سے آپ کو یہ بتاتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کچھ الفاظ کے جوڑے بتائے ہیں. جیسے آپ قرآن اگر پڑھیں گے تو قرآن کے اندر اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور بعض مقام پر اللہ رب العزت نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. جوڑی والے جملے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جہاں پر بھی اپنا تذکرہ کیا ہے، اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے، اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان سلوک کا بھی تذکرہ کیا ہے. کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو پارٹنر نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان سلوک کرو. پتہ یہ چلا کہ توحید کے فوراً بعد جن کی اہمیت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے والدین، جن کے ساتھ ہماری بدتمیزی ہوتی نعوذ باللہ، جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، جن کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں ایک الگ مزاج ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک شوہر صبح جاتا ہے جاب پر، شام میں آتا ہے، اس کی بیوی اس کا کان بھر دیتی ہے، تمہاری ماں نے ایسا کیا، تمہاری ماں نے مجھے ایسا کہا، تمہاری ماں نے یہ کام کیا، تمہاری ماں. اب یہ بیٹا ماں سے غصہ ہونے لگتا ہے، ماں کا کام، ماں کی خدمت وہ بھولنے لگتا ہے. بعض دفعہ اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر ان کے ساتھ رہنا بھی بند کر دیتا ہے، اور یہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ ان سے کبھی ملنے بھی نہیں جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا بندے تو اللہ کی عبادت کر، اللہ رب العزت کے بعد تو اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کر. اسی طریقے کی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ کروں. یہ حدیث میں نے اس ایپیسوڈ کے اندر اس نشست میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا ناظرین کرام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے عظیم گناہ کے بارے میں خبر نہ کروں. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے کیا ہے وہ گناہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. گویا کہ جس بات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا ہے اسی بات کا تذکرہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی کیا ہے کہ گناہوں میں بڑا گناہ، گناہوں میں عظیم گناہ جسے لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے، لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. لوگ بولتے ہیں چلے گا کوئی بات، میں شرک تھوڑی نہ کر رہا ہوں، صرف والدین کی نہ. نہیں، گناہوں میں بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا. تو ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جہاں پر بھی توحید کا تذکرہ کیا ہے، جہاں پر بھی توحید کا تذکرہ کیا ہے تو توحید کے تذکرے کے بعد جہاں پر بھی اللہ نے شرک سے منع کیا ہے، عام طور سے شرک سے منع کرنے کے بعد دوسرا بڑا گناہ جس کو ذکر فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت نے، وہ کیا کہا ہے کہ اے بندے اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کر، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اپنے والدین کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ، ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کر،
اور یہاں تک اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ایک ملے یا دونوں، چاہے ابا ملے یا امی ملے، کوئی بھی ملے، امی ملے، ایسا نہیں کہ صرف امی ہیں تو ان کی خدمت کروں، ابا ہوتے تو ان کی خدمت کی جا سکتی تھی، یا بعض دفعہ ابا مل گیا، امی کا انتقال ہو گیا، کسی سے بھی ملاقات ہو، چاہے ابا سے چاہے امی سے، دونوں کی ہمیں خدمت کرنا ہے۔ ناظرین کرام، حقوق والدین کے تعلق سے یا والدین کے ساتھ احسان سلوک ایک بندہ کرے گا، اس کی فضیلت کے بارے میں نے آپ کے سامنے پہلی بات جس کا تذکرہ کیا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی توحید کا تذکرہ کیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنا۔ پتہ چلا سب سے پہلے توحید درست کرنا ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، لیکن جس کے ذریعے سے اس کائنات میں آئے وہ ہمارے والدین ہیں۔ ہم اپنے والدین کے احسان کو کبھی فراموش نہ کریں، اپنے والدین کے احسان کو کبھی بھی دنیا کے اندر سے ہم نہ بھلائیں۔ ناظرین کرام، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اور فضیلتیں بتائی جائیں گی کہ ایک بندہ اگر اپنے والدین کی خدمت کرے گا تو اس کے لیے کیا کیا فضیلتیں حدیث کے اندر یا قرآن کی آیت کریمہ کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔